بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈینٹس، ڈسکریٹ اسٹرکچرز کے لیکچر نمبر 5 میں آج ہم دیکھیں گے رولز آف انفرنس. چند ڈیفینیشن اس کے حوالے سے ہم نے پہلے دیکھی تھیں، تو چند چیزیں ہم اس کو دوبارہ دیکھ لیں گے آج اور اس کو مکمل کرتے ہیں ہم ٹاپک کو. تو کچھ بیسک ڈیفینیشنز ہیں جو ہم اس لیکچر میں یوز کریں گے. آرگیومنٹ سے کیا مراد ہے؟ وی مین اے سیکوینس آف اسٹیٹمنٹس دیٹ اینڈ ود اے کنکلوژن. اچھا، یہ ایک سیکوینس ہوگا اسٹیٹمنٹس کا اور اینڈ پہ کنکلوژن ہوگا. ٹھیک ہے. بائی ویلڈ وی مین دیٹ دا کنکلوژن. اب کنکلوژن فائنل اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے. جیسے پہلے کہا کہ آرگیومنٹ میں سیکوینس آف اسٹیٹمنٹس ہوگا اور اینڈ پہ کنکلوژن ہوگا. بائی ویلڈ وی مین دیٹ دا کنکلوژن فائنل اسٹیٹمنٹ آف دا آرگیومنٹ مسٹ فالو فرام دا ٹروتھ آف دا پریویس اسٹیٹمنٹ، جسے پریمیسز کہتے ہیں آف دا آرگیومنٹ. پریمیسز کی بیس پر جو فائنل اسٹیٹمنٹ ہے وہ ویلڈ کہلائے گی یا انویلڈ کہلائے گی. مثال کے طور پہ میں یہ کہتا ہوں کہ ابھی چونکہ اٹ از ارلی ٹائم آف دا ڈے سو دیٹ نمبر آف اسٹوڈینٹس آر لیس ان دا کلاس. ٹھیک ہے. تو جو یہ اسٹیٹمنٹس ہیں، دو اسٹیٹمنٹس میں نے کہی. اٹ از ارلی ٹائم آف دا ڈے، ٹھیک ہے، سو دیٹ نمبر آف اسٹوڈینٹس آر لیس. اب اگر تو یہ ارلی ٹائم آف دا ڈے ہوگا اور نمبر آف اسٹوڈینٹس لیس ہوں گے تو ہم کہیں گے یہ دو اسٹیٹمنٹس ہیں، ان میں سے پہلی جو ہے وہ کیا جی، وہ پریمیسز ہے، اور فائنل کیا ہے، وہ کنکلوژن ہے لاسٹ پہ. پریمیسز آلسو کالڈ اینٹیسیڈنٹ اینڈ ہائپوتھیسز. ہم نارملی پریمیسز ہی بات کریں گے لیکن اس کے اور بھی دو نیم ہیں، اینٹیسیڈنٹ اور ہائپوتھیسز. ٹو ڈیڈیوس نیو اسٹیٹمنٹس فرام اسٹیٹمنٹس وی آلریڈی ہیو. اچھا، کچھ ایسی اسٹیٹمنٹس ہیں جو کہ ہمارے پاس پہلے ہی پرووڈ ہیں، جس کو ہم ٹوٹولوجی کہتے ہیں. آگے ہم دیکھتے ہیں اس کی ڈیفینیشن. تو ان اسٹیٹمنٹس کو یوز کرتے ہوئے ہم نئی اسٹیٹمنٹ ڈیڈیوس کر سکتے ہیں، اخذ کر سکتے ہیں. وی یوز رولز آف انفرنس وچ آر ٹیمپلیٹس. ٹیمپلیٹ کہتے ہیں کسی ایسی چیز کو جو کہ ہمیں گائیڈ لائنز پرووائڈ کرے. ہم نے سی وی بنانا ہوتا ہے، ہم فرینڈ سے پوچھتے ہیں، ٹیچر سے پوچھتے ہیں کہ سر آپ کے پاس کوئی سی وی کا ٹیمپلیٹ ہے؟ اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں سارا کچھ جو پارٹیکولرز آنے ہوتے ہیں آپ کے سی ویز کے ریلیٹڈ، آپ کا نام، آپ کا سارا بایو ڈاٹا، آپ کے ایجوکیشنل ریکارڈ، آپ کا سارا، آپ کا ایکسپیرینس، وہ سارے ٹیمپلیٹ ایک بنایا ہوتا ہے. اس میں صرف آپ نے آپ کی جو پرسنل انفارمیشن ہے وہ آپ نے پٹ کرنا ہوتی ہے. تو یہ ایک ٹیمپلیٹس ہیں فار کنسٹرکٹنگ ویلڈ آرگیومنٹس. تو ان کو یوز کرتے ہوئے ہم مزید ویلڈ آرگیومنٹس بنا سکتے ہیں. Rules of inference are basic tools for establishing truth of statements. تو یہ بھی اسی بات کو اس نے بتا دیا کہ ہم اس کو اسٹیبلش کرتے ہیں ٹروتھ آف اسٹیٹمنٹ، اگلی اسٹیٹمنٹس ٹرو اسٹیٹمنٹس بنانے کے لیے. Incorrect reasoning called fallacies which lead to invalid argument. اب ویلڈ تو ہم نے بتا دیا جس میں سارے پریمیسز فائنل اسٹیٹمنٹ کی جو ٹروتھنس ہے اس کو ایکسپلین کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر فائنل اسٹیٹمنٹ ہماری صحیح نہیں ہے، انویلڈ ہو گئی ہے، تو اس کو ہم فیلیسیز کہتے ہیں، وہ ہمارے آرگیومنٹ ہی فالس ہو جاتے ہیں. A compound proposition that is always true no matter what the truth value of the propositional variables that occur in it called a tautology. جب compound statements جب وہ ٹریو ہو جاتی ہیں تو اس کو ٹوٹولوجی کہتے ہیں، جو ہمیشہ ٹریو رہیں وہ ٹوٹولوجی کہلائیں گی. A compound proposition that is always false is called contradiction. A compound proposition that is neither a tautology nor a contradiction is called contingency. تو یہ کچھ بیسک ڈیفینیشنز ہیں جو ہم اپنے فردر لیکچر میں ان میں سے کوئی نہ کوئی ڈسکس ہو جائے گی. اس کے بعد ہے ویلڈ آرگیومنٹس ان پراپوزیشنل لاجک. ویلڈیٹی کے بارے میں ہم نے یہ کہہ دیا کہ اگر ہمارے پاس پریمیسز
پریمیسز اگر ٹریو ہیں اس سیکوینس میں ہیں کہ ان کی جو لاسٹ اسٹیٹمنٹ آ رہی ہے ٹھیک ہے وہ اگر ٹریو ہے تو وہ ہمارے ویلڈ آرگیومنٹ کہلائیں گے. An argument in propositional logic is a sequence of propositions. یہ ایک سیکوینس ہوتا ہے. All except the final proposition, سوائے فائنل کے, اس سے پہلے 2 ہیں 3 ہیں یا 1 ہے, all except the final proposition in the argument are called premises. For example ہمارے پاس prepositions ہیں 4, تو یہ فائنل ہے, فائنل پریپوزیشن. یہ کیا ہوگی, اس کو ہم کنکلوژن کہیں گے, اور جو پہلی 3 ہیں یہ پریمیسز کہلائیں گی. اگر ہمارے پاس اسٹیٹمنٹس آ گئیں, پروپوزیشنز آ گئیں 2, جیسے میں نے آپ کو پہلے اگزامپل دی, تو اگر 2 ہیں تو فائنل جو ہے وہ کنکلوژن کہلائے گی, اور پہلی صرف 1 وہ پریمیسز کہلائے گی. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ایز اٹ از ارلی ٹائم آف دا ڈے سو دیر آر لو نمبر آف اسٹوڈنٹس ان دا کلاس. ٹھیک ہے, تو پہلی جو آخری سے پہلی جتنی بھی ہیں وہ پریمیسز کہلائیں گی, اور جو آخری ہے وہ کنکلوژن کہلائے گا. An argument is valid if the truth of all its premises implies that the conclusion is true. اگر ساری اس کی پریمیسز یہ امپلائی کریں, یہ ڈیفائن کریں, یہ کنکلیوڈ کریں کہ کنکلوژن صحیح ہے, تو وہ ہمارے پاس ویلڈ آرگیومنٹ ہوگا. ٹھیک ہے, چلیں جی. An argument form in propositional logic is a sequence of compound propositions involving propositional variables. اب argument form ہوتی ہے, پوری ایک سیریز ہوتی ہے, ایک سیکوینس ہوتا ہے compound propositions کا جس میں variables involve ہوتے ہیں. An argument form is valid no matter which particular propositions are submitted for the propositional variables in the premises. The conclusion is true if the premises are all true. اگر پریمیسز ٹریو ہیں, یعنی کہ جو میں نے کہا کہ ہمارے پاس 5-7 اگر سیریز آف آرگیومنٹس ہیں, ان میں سے پہلے اگر 7 ہے تو پہلے 6 جو پریمیسز ہیں وہ ٹریو ہیں, تو کنکلوژن ٹریو ہوگا. ٹھیک ہے, اب یہاں سے آگے رولز آف انفرنس تھوڑی سی بیس ہم نے بنا لی, تو ان کو ہم ڈسکس کرنا شروع کریں گے, تو امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ جائے گی, لیکن جہاں پر آپ کو کنفیوژن ہو آپ نے پوچھ لینا ہے. We can always use a truth table. Truth table آپ کو پتا ہے کہ ہم truth table یوز کرتے رہے ہیں, اور to show that an argument form is valid. ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی بھی 2 ویریبلز ہیں A and B, اور آپ کو پتا ہے کہ truth table کی possible combination کتنے ہوتے ہیں, 2 power n. n کیا ہے, number of variables. تو یہاں پر ہمارے کیس میں 2 ویریبلز ہیں A and B, تو کتنے پاسبل کمبینیشن آ جائیں گے, 4. ٹھیک ہے, تو ہم اس طرح کے ٹروتھ ٹیبل بناتے آئے ہیں. ہم A اور B کی ویلیوز لے لیں گے, فالس ہے, اس کو چاہے 0-1 لے لیں, میں فی الحال فالس ٹرو لے لیتا ہوں, FT اینڈ FT. ٹھیک ہے, یہاں پر لکھنے میں تھوڑا سا, تو اس طرح کے ہم ٹروتھ ٹیبل بناتے آئے ہیں. اگر نمبر آف ویریبلز 4 ہو جائیں گے تو پاسبل کمبینیشن کتنے ہوں گے, 2 power 4, کتنا ہو جائے گا, 16. اچھا, کہہ رہا ہے کہ ہم ٹروتھ ٹیبل یوز کرتے آئے ہیں اپنے آرگومنٹس کی ویلیڈیٹی کو شو کرنے کے لیے. ہم اس میں کوئی بھی آپریٹر یوز کر لیتے ہیں, A کنجنکشن B, A ڈسجنکشن B, اور ٹروتھ ٹیبل سے ہم اس کو ریپرزینٹ کر دیتے ہیں. یہ ہمارا پہلے میتھڈ رہا ہے. We do this by showing that whenever the premises are true, جب بھی A اور B کی ویلیوز ٹریو ہوں گی, the conclusion must also be true. رزلٹ ٹریو ہو جائے گا. ہم پہلے ٹروتھ ٹیبل یوز کرتے تھے. However, this can be tedious approach. کس طرح سے, اگر ہمارے پاس ویریبلز ہو جائیں 10, ٹھیک ہے, 10 different propositional variables اگر آ جائیں, تو ہمارے پاس possible combination کتنے ہوں گے, 2 power 10, which will be 1024. So that this process of validating some argument is tedious, is problematic, is lengthy. ٹھیک ہے, ویریبل بڑھ جائیں گے تو ہمارے پاس ٹروتھ ٹیبل میں کمبینیشن بڑھ جائیں گے,
تو اس کا آلٹرنیٹ کیا ہے؟ Fortunately, we do not have to use truth tables. Instead, we can establish the validity of relatively simple argument forms called rules of inference. ہم اس کے آلٹرنیٹ کے طور پہ رولز آف انفرنس کو یوز کرتے ہیں اپنے آرگومنٹس کی ویلڈیٹی کو انشور کرنے کے لیے، چیک کرنے کے لیے. اب رولز آف انفرنس ہم پہلے پڑھا ہے کہ رولز آف انفرنس یہ ٹیمپلیٹ ہیں جو ہمیں آرگومنٹس کو ویلیڈیٹ کرنے کے لیے گائیڈ لائن پرووائڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اب ہم ان کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں. These rules of inference can be used as building blocks. بلڈنگ بلاک کسے کہتے ہیں؟ جس کو یوز کرتے ہوئے ہم کوئی بلڈنگ، کوئی بھی انسٹرومنٹ، کوئی بھی ڈیوائس بناتے ہیں. اگر ہم سول انجینئرنگ کی بات کر لیں، وہاں پر اینٹیں، سیمنٹ، سریا وغیرہ یہ بلڈنگ بلاکس ہیں. اگر ہم لیپ ٹاپ کی بات کر لیں، اس میں کئی قسم کے آئی سیز آ جائیں گے، مائکرو چپس آ جائیں گی. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے ہر ایک ڈیوائس کے لیے، ہر ایک کنسٹرکشن کے لیے ڈفرینٹ بلڈنگ بلاکس ہوتے ہیں. تو رولز آف انفرنس یہاں پر کیا ہے؟ بلڈنگ بلاکس ہیں ٹو کنسٹرکٹ مور کمپلیکیٹڈ ویلڈ آرگومنٹ فارمز. تو جو ہم یہاں پہ رولز آف انفرنس دیکھیں گے یہ ہمارے پاس ایکچولی بیسک بلڈنگ بلاکس ہیں. We will now introduce the most important rules of inference in propositional logic. تو ان rules of inferences کو ہم دیکھتے ہیں. سب سے پہلا rule of inference ہے modus ponens. تو یہ لیٹن ورڈ ہے، لاطینی زبان کا یہ ورڈ ہے modus ponens. اب یہ دو چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، premises اور conclusion. ہمارے پاس جو propositions آتی ہیں، سوائے آخری proposition کے، اس سے پہلے جتنی بھی پروپوزیشنز ہوں گی، اسٹیٹمنٹس ہوں گی، وہ کیا کہلائیں گی؟ پریمیسز. اگر پریمیسز ٹریو ہیں، کنکلوژن ٹریو ہوگا، کنکلوژن ویلڈ ہوگا، ہمارا آرگیومنٹ ویلڈ ہو جائے گا. اگر پریمیسز فالس ہیں تو کنکلوژن انویلڈ ہوگا، آرگیومنٹ انویلڈ ہو جائے گا. تو سب سے پہلا رول آف انفرنس ہے ماڈس پوننس. اب ماڈس پونن کو ہم سمپلی اس طرح سے لکھ سکتے ہیں: دا ٹوٹالوجی بیکاز these rules are always true. یہ always true ہے، اس لیے اس کو ٹوٹالوجی کہا. آپ کو یاد ہے پیچھے ڈیفینیشن دیکھی ہے ٹوٹالوجی، کنٹراڈکشن اور کنٹینجنسی. ٹوٹالوجی اس کو کہا جاتا ہے جو کہ always true ہو. ٹھیک ہے، کنٹراڈکشن جو always false ہو. ٹھیک ہے، اور جو کنٹینجنسی ہے جو نہ ٹریو ہو نہ فالس ہو. اچھا، ٹوٹالوجی کیا ہے؟ P conjunction P implies Q implies Q. اب یہ اس کے جو pair of parentheses ہیں یہ امپورٹنٹ ہیں. اب یہاں پر ہمارے پاس ٹوٹل 3 propositions آئی ہیں. فرسٹ، یہ والی سیکنڈ، اور یہ والی تھرڈ. سو دیٹ فرسٹ 2 آر کیا ہے؟ فرسٹ 2 آر premises. میں کمپلیٹ نہیں لکھ رہا، صرف P لکھ رہا ہوں، اور آخر پہ کیا ہے؟ کنکلوژن. اب اگر یہ پریمیسز ٹریو ہے تو کنکلوژن ٹریو ہوگا. ہم نے یہ بات ڈسکس کی. ٹھیک ہے، اب یہ کیا ہے؟ is the basis of the rule of inference called modus ponens law of detachment بھی اسے کہا جاتا ہے. here if P first premises and P implies Q are two premises, یہاں پر 2 premises ہیں P and P implies Q, we can use modus ponens to derive Q. اگر یہ دونوں premises true ہیں تو ہم Q کو derive کر سکتے ہیں. Q must be true. ٹھیک ہے، یہی ہمارے rules of inference یہی کہتا ہے کہ اگر ہمارے پاس premises true ہے تو conclusion true ہوگا. ٹھیک ہے جی. تو اس لا کو، اس رول آف انفرنس کو ہم اس فارم میں لکھتے ہیں. عام طور پہ یہ ایک لائن لگائی جاتی ہے، یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے، یہ لائن لگائی جاتی ہے. اس لائن سے اوپر پریمیسز لکھے جاتے ہیں، اس لائن سے نیچے کنکلوژن لکھا جاتا ہے، اور یہ 3 ڈاٹس ہیں، اس کو therefore کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ٹوٹالوجی لکھ دی جو اس کو
ان ادر فارم ہم لکھ سکتے ہیں ٹوٹالوجی کی فارم میں, اور اس کا نام لکھ دیا. ٹھیک ہے جی, اس کو ریڈ کیسے کریں گے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو دو ہمارے پاس پریمیسز ہیں P اینڈ P امپلائز Q, دونوں پریمیسز کو ہم پڑھیں گے. P پہلے پہلا پریمیسز P, پھر اس کے بعد اینڈ P امپلائز Q, therefore Q. ٹھیک ہے, اب آپ کو امپلائز یاد ہوگا, میں نے آپ کو ایک ایگزامپل دی تھی امپلائز کی, دو ایگزامپلس تھی غالباً, ایک تھی پولیٹیشین والی اور ایک ایگزامپل تھی اسلامک قرآن مجید سے, لائن شکرتم لازیدنکم. اس سے آپ کو یاد ہوگا ڈیفینیٹلی. پولیٹیشین میں بھی یہ تھا کہ if I wins I will lower the taxes. اچھا, اس میں امپلائز میں پہلا P امپلائز Q. ٹھیک ہے, اچھا اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ P ٹریو ہے, ٹھیک ہے, اگر P ٹریو ہے اینڈ یہاں پر دیکھیں P ہم نے پہلے کہا ٹریو ہے, اگر P ٹریو ہے مطلب یہ کہ جو پولیٹیشین ہے وہ ون کر جاتا ہے, تو پھر ڈیفینیٹلی وہ ٹیکسز بھی لوور کرے گا, یہ بھی ٹریو ہے. ٹھیک ہے, اٹ مینس کہ Q بھی ٹریو ہوگا. اگر بندے نے شکر کیا لائن شکر تم, تو اللہ تعالیٰ اضافہ فرمائیں گے. ٹھیک ہے, بات سمجھ آئی؟ تو یہ ہے ماڈس پوننس. اس کی ایگزامپل ہم دیکھیں گے. ہر رول کو ڈسکس کرنے کا طریقہ یہی ہوگا کہ ہم اس کا رول آف انفرنس دیکھیں گے, اس کی یہ فارم دیکھیں گے, اور اس کے بعد ہم ٹوٹالوجی دیکھیں گے, اس کا نام جنرل, اس کی ڈیفینیشن پلس ایک ایگزامپل. اچھا جی, ایگزامپل کیا جی, اف یو ہیو اے پاسورڈ دین یو کین لاگ آن ٹو فیس بک. ٹھیک ہے, یہ P امپلائز Q ایک پریمیسز. If you have password, you can log on to Facebook. You have a password, یہ دوسرا premises, دو premises ہے نا, ٹھیک ہے. Therefore you can log on to Facebook. بات سمجھ آئی؟ اگر آپ کے پاس پاسورڈ ہے اور آپ فیس بک پہ لاگ ان کر سکتے ہیں, and if you have password, you can log in. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارا پہلا لا ہے ماڈس پونن. تو یہ پہلا لا تھا, پہلا رول آف انفرنس تھا ماڈس پوننس. اس کے بعد ماڈس ٹولنس. ٹھیک ہے جی, اس کی ٹوٹالوجی کیا ہے؟ ناٹ Q اینڈ P implies Q implies not P is the basis of the rule of inference called modus tollens. ٹھیک ہے, یہ ٹوٹالوجی ہے. Here if not Q which is first premises and P implies Q, اب یہ دو premises ہیں, we can use modus tollens to derive not P. اس کو ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کیسے, لیکن پہلے اس کا رول دیکھ لیں ہم, رول آف انفرنس. اس کو کس طرح سے لکھیں گے, یہ دیکھیں, not Q and P implies Q, therefore not P. ٹھیک ہے, آپ کو میں نے بتایا تھا پریویس لیکچرز میں کہ جو ناٹ ہے اس کو لکھنے کے دو تین طریقے ہیں. ایک یہ میتھڈ ہے, ایک یہ ٹلڈا, اسے ٹلڈا بولا جاتا ہے, ٹلڈا. ٹھیک ہے, تو عام طور پہ کی بورڈ پہ یہ سیمبل ایزیلی ہم پلیس کر سکتے ہیں. آپ کا جو اسکیپ والے بٹن پہ ٹاپ لیفٹ پہ اسکیپ والا بٹن ہے, اس کے نیچے ٹلڈا کا سائن بنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارے پاس ماڈس ٹولنز ہے. اس کی ایگزامپل دیکھتے ہیں, آپ کو بات سمجھ یہاں سے اگر آپ اس کو دیکھنا چاہیں. اچھا, یہ جو دو پریمیسز ہیں اس میں لازمی نہیں ہے کہ ہم نے پہلا پریمیسز یہی لینا ہے. ہو سکتا ہے ہم پہلے نیچے والے کو ڈسکس کر لیں, P implies Q کو پہلے دیکھ لیں, اس کے بعد ناٹ Q کو دیکھ لیں. مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں if P is true, اگر P true ہے تو Q بھی true ہونا چاہیے. ایسا ہی ہے نا, امپلائز میں تو ہم نے یہی دیکھا نا,
اگر پولیٹیشین کو ووٹ مل گئے ہیں, وہ ون کر گیا ہے, تو وہ ٹیکس کم کرے گا. اگر ہم نے شکر کیا تو اللہ تعالیٰ اضافہ کریں گے. لیکن اس کا دوسرا پریمیسز دیکھیں, ناٹ کیو. اب یہ ہمیں پریمیسز یہ بتا رہا ہے کہ کیو کیا ہے, ناٹ ہے. یعنی کہ اگر یہاں پہ ٹرو ہے تو کیو ایکچولی ہے کیا, فالز. اگر کیو فالز ہے تو پھر ہمارا یہ والا پریمیسز غلط ہو گیا. اٹ مینس کہ پی بھی فالز ہوگا. ایکچولی پی ٹرو تھا ہی نہیں. مطلب یہ کہ پولیٹیشین ون کیا ہی نہیں تھا, ہم نے شکر کیا ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے, اگر کیو فالز ہے, ہاں پی نہیں, یہاں پر ہم نے اس پریمیسز میں اس کو صرف اینالائز کرنے کے لیے ہم نے ازیوم کیا کہ if P is true, اگر P ٹرو ہے تو Q must be true. امپلائز کا یہی مطلب ہے. اچھا میں یہاں پہ پوز کر کے نا ماڈرن ٹولنس کی اب ہم اگزامپل ایک دیکھ لیتے ہیں تاکہ بات کلیئر ہو جائے. If you have a password then you can log on to Facebook. یہ تھا P implies Q. پریویس ایگزامپل میں بھی یہی ہم نے یوز کی تھی اسٹیٹمنٹس. You cannot log on to Facebook. اب آپ فیس بک پہ لاگ ان نہیں ہو پا رہے, ٹھیک ہے, یا نہیں ہو رہے یا نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے, ایک بندہ ہے وہ کلیم کرتا ہے جی کہ میرے پاس پاسورڈ ہے اور وہ لاگ ان کرتا ہے, لیکن وہ لاگ ان کر نہیں پا رہا. What does it mean? کہ اس کے پاس پاسورڈ نہیں ہے یا پاسورڈ بھول گیا ہے. میکسیمم یہی ہو سکتا ہے نا. ٹھیک ہے, تو ہم کیا کہیں گے کہ اگر لاگ ان نہیں ہو پا رہا, ہم کہیں گے پھر جو اس نے پی کلیم کیا تھا نا وہ بھی فالس ہے. ٹھیک ہے, therefore you do not have a password. do not have a password کیا ہوگا, not P. تو پھر آپ دوبارہ اس کو رول آف انفرنس کو دیکھیں. if not Q مطلب یہ کہ اگر لاگ ان نہیں ہو رہا, اور دوسرا پریمیسز کیا ہے, if have password then you can log in. so we can say that not P کے پاسورڈ بھی نہیں ہے. اب یہ میں آپ کو بات بتا چکا ہوں کہ اس کو ہم دو طرح سے لکھ سکتے ہیں. not Q اوپر آ گیا اور نیچے P implies Q آ گیا, therefore not P. ہم اس کو اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں P implies Q ٹاپ پہ آ جائے. ٹھیک ہے, P implies Q ٹاپ پہ آ جائے. اب ان میں بے شمار یہ پریویس جو رول آف انفرنس ہے اس کو بھی ہم چینج کر سکتے ہیں. P implies Q ٹاپ پہ آ جائے اور not Q یہاں پہ آ جائے. ان کے آرڈر میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. therefore کی ایک جو ہے نا وہ not P. ٹھیک ہے, ہم اس کو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں. تو یہ تھا ماڈرن ٹولرنس. اچھا اس کے بعد ہے ہائپوتھیٹیکل سیلوگزم. سیلوگزم کہتے ہیں, سیلوگزم بھی کہتے ہیں. اس کی ٹوٹالوجی کیا ہے. اب یہاں پہ دو پریمیسز اگین, P implies Q کنجنکشن یا اینڈ, Q implies R implies P implies R. ٹھیک ہے, P implies Q کنجنکشن, Q implies R implies P implies R. اب یہ پیرنتھیسس کو دیکھ لیں, یہ ہمارے پاس, اس کو اگر میں اسکوائر بریکٹ میں چینج کر دیتا ہوں تو یہ دو ہمارے پاس پریمیسز ہیں, implies therefore یہ ہمارے پاس کنکلوژن ہے. is the basis of the rule of inference called hypothetical syllogism. Here if P implies Q and Q implies R two premises, we can use hypothetical syllogism to derive P implies R. یہ بڑی سادہ سی بات ہے. مثال کے طور پہ اگر ایک بندہ کہتا ہے کہ جی کوئی پی پرسن ہے, پی فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں جی پی سے کوئی بھی نام آپ ازیوم کر لیں, سوری پولیس. اچھا اگر پولیس مین کہتا ہے کہ جی آئی ہیو مور سیلری دین کیو, پی ہیز مور سیلری دین کیو, اس کو میں آپ کو گریٹر کے سینس میں سمجھا دیتا ہوں تاکہ بات ایزیلی سمجھ آ جائے. پی ہیز مور سیلری دین کیو اینڈ کیو ہیز مور سیلری دین آر.
so that we easily can say that P has also more salary than R. ٹھیک ہے جی. This rule of inference is called hypothetical syllogism. اس کو ہم کیسے لکھتے ہیں؟ ہاں جی یہ اچھا میں نے نا وہی سیکوینس فالو کیا ہے جو کہ آپ کی بک میں ہے، ورنہ یہ ٹاپ پہ جو دو ماڈس پوننز اور ماڈس ٹولنز رولز ہیں یہ ویسے یہ اینڈ پہ آنے چاہیے تھے، چونکہ کوئی بھی ٹاپک پڑھنے کا رول یہ ہوتا ہے کہ آپ آسان سے شروع کریں. میں نے آپ کے جو آپ کی بک میں جو سیکوینس ہے نا اس سیکوینس سے میں اس کو سٹارٹ میں نے کیا ہوا ہے، ورنہ اس سے آگے آسان رول آف انفرنس بھی ہے، یہ بھی آسان رول آف انفرنس میں سے ایک شامل ہے. P implies Q and Q implies R, therefore P implies R. ٹوٹالوجی لکھ دی. اب اس کی ایگزامپل دیکھ لیتے تاکہ ہمیں بات سمجھ آ جائے مزید. If it rains, I shall not go to school. P implies Q. اگر بارش ہوگی تو میں اسکول نہیں جاؤں گا. If I do not go to school, I won't need to do homework. اگر میں اسکول نہیں جاؤں گا تو مجھے ہوم ورک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. Q implies R. Therefore we can say that if it rains, I won't need to do homework. اگر بارش ہوگی تو مجھے ہوم ورک کی ضرورت نہیں ہے. چونکہ بارش ہوگی تو اسکول نہیں جاؤں گا تو ہوم ورک سے جان چھوٹ جائے گی. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہے ہائپوتھیٹیکل سیلوگزم. یہ تھرڈ ہمارے پاس رول آف انفرنس تھا. اس کے بعد ہے ڈسجنکٹیو سیلوگزم. ڈسجنکٹیو سیلوگزم اس کو ہم کیسے لکھیں گے؟ ڈسجنکشن سے ہے یہ. آپ کو پتا ڈسجنکشن کسے کہتے ہیں؟ اور کو. کنجنکشن اینڈ کو. اچھا P اور Q اینڈ ناٹ P امپلائز Q. بڑی سادہ سی بات ہے، یہ بھی آسان رولز میں سے ایک رول ہے، اس کو ذرا سمجھیں. P اور Q ہمیں پتا ہے P ڈسجنکشن Q یہ ہے. اور میں کیا ہوتا ہے کہ دونوں جو ہمارے پاس سٹیٹمنٹس ہیں ان میں سے ایک کا ٹریو ہونا لازمی ہے. تو پھر یہ اوور آل پریمیسز ٹریو ہو جائے گا، چاہے P ٹریو ہو جائے چاہے Q ٹریو ہو جائے. تو ہمیں پتا ہے کہ P یا Q میں سے ایک کوئی ٹریو ہے، چاہے وہ P ہو چاہے Q ہو. اب اگلا پریمیسز کیا آ گیا؟ اس نے خود ہی کہہ دیا کہ P فالز ہے. P کیا ہے؟ فالز ہے. ٹھیک ہے، تو ڈیفینیٹلی Q ٹریو ہوگا. بات سمجھ آئی؟ Is the basis of the rule of inference called disjunctive syllogism. Here if P or Q and not P are two premises, we can use disjunctive syllogism to derive Q. تو اس کو کیسے لکھتے ہیں؟ P disjunction Q یہ پہلا premises, not P therefore Q. ٹھیک ہے جی. ایگزامپل دیکھ لیں. آئس کریم از آئیدر چاکلیٹ فلیور اور ونیلا فلیور. یہ P اور Q آ گیا پریمیسز. یا تو آئس کریم چاکلیٹ فلیور ہے یا ونیلا فلیور ہے. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل کوئی چند دوست گئے، ان میں سے 3 دوست گئے. ایک جاتا ہے کہتا ہے جی میں چاکلیٹ لے کے آؤں گا، آئس کریم لے کے آؤں گا، یا تو چاکلیٹ فلیور ہوگا یا ونیلا ہوگا. وہ یہ بات کہہ کے یہ اسٹیٹمنٹ دے کے وہ چلا گیا شاپ کیپر کے پاس. اب جب وہ واپس آیا پھر کیا ہوا؟ آئس کریم از ناٹ چاکلیٹ فلیور. ڈیفینیٹلی اگر چاکلیٹ فلیور نہیں ہے تو کیا ہے؟ ونیلا. ٹھیک ہے جی. تو ونیلا کیا جی؟ Q. ٹھیک ہے. therefore the ice cream is chocolate flavored. یہاں پہ مسٹیکن لیبل کے چلیں جی. تو یہ کیا آ گیا؟ اب چونکہ ہمیں پتا ہے کہ آئس کریم چاکلیٹ فلیور نہیں ہے، اگر جو میں نے آپ کو ریئل ورلڈ کی ایگزامپل دے دی کہ 3 دوست گئے ہیں، ان میں سے ایک شاپ کیپر کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے یا تو میں چاکلیٹ فلیور لے کے آؤں گا یا میں ونیلا فلیور لے کے آؤں گا. واپس آتا ہے تو اس کے پاس چاکلیٹ فلیور نہیں ہے، تو ڈیفینیٹلی کیا ہوگا؟ ونیلا. تو یہ تھا ڈسجنکٹیو سیلوگزم. اچھا جی. اس کے بعد ہے ایڈیشن.
rule of inference addition. Addition کیا ہے؟ P implies P اور Q. ٹھیک ہے. Is the basis of the rule of inference called addition. Here if P is the only premises, یہاں پر P صرف ایک premises ہے, we can use addition to derive P اور Q. اب یہاں پہ ٹوٹل ہمارے پاس جو اسٹیٹمنٹس ہیں وہ دو ہیں, ایک یہ والی اور ایک یہ والی. تو پریمیسز ایک ہوا اور کنکلوژن بھی ایک ہوا. ٹھیک ہے, اس کو ہم کیسے لکھیں گے؟ P therefore P اور Q. ٹھیک ہے. The proposition he studied very hard, P. اگر یہ ٹریو ہے, آگے چلیں, therefore either he studied very hard or he is a bad student. ٹھیک ہے. اگر ہم نے کہا کہ P کیا ہے, کہ اس نے بڑی محنت کی ہے, ٹھیک ہے, تو اس سے مراد کیا ہے؟ یا تو اس نے محنت کی ہے یا پھر وہ محنت کرنے والا نہیں ہے. ٹھیک ہے. یا تو وہ اس کے ریزلٹ اچھے آئیں گے. ایک بندہ, ایک اسٹوڈنٹ کہتا ہے جی میں بہت پڑھا ہے, میں نے بہت پڑھا ہے. عام طور پہ اسٹوڈنٹس کی عادت ہوتی ہے کہ آپ دوستوں میں بیٹھ کے یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے پیپر بڑا ہی اچھا کر لیا ہے, چاہے صحیح نہ بھی ہوا ہو. اب جب ریزلٹ آتا ہے پھر ریزلٹ بتاتا ہے کہ پیپر صحیح ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا. اچھا جی, تو یہ تھا ایڈیشن. اچھا, اس کے بعد ہے سمپلیفیکیشن, رول آف انفرنس سمپلیفیکیشن. P implies Q, P conjunction Q implies P. اب یہ یہاں پر اگین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس پریمیسز بھی ایک ہے اور کنکلوژن بھی ایک ہے. Is the basis of the rule of inference called simplification. Here if P conjunction Q, اس کو P and Q بھی کہہ سکتے ہیں, کہتے ہیں P conjunction Q is the only premises, we can use simplification to derive P. اس کو کیسے لکھیں گے؟ یہ دیکھیں, P conjunction Q therefore P. ٹھیک ہے, ایگزامپل دیکھ لیں. اچھا, P کنجنکشن میں دونوں کا ٹری ہونا لازمی ہے. P کنجنکشن میں دونوں کا ٹری ہونا لازمی ہے. He studied very hard and he is the best student in the class. ٹھیک ہے. اب اس نے محنت بھی بڑی کی ہے اور وہ کلاس میں اسٹوڈنٹ بھی بیسٹ ہے. Therefore he studied very hard. اب یہاں پر اس کی ایک اور ویریشن بھی ہے. ویسے تو سمپل سا ہمیں پتہ, یہاں پہ ویریبلز چینج ہو سکتے ہیں, لیکن وہ میں آپ کو ویریشن بتا دیتا ہوں. P کنجنکشن Q therefore P ہے نا یہاں پہ, تو P کنجنکشن Q therefore Q بھی ٹھیک ہے. therefore Q بھی آ سکتا ہے, چونکہ اوپر کنجنکشن ہے نا کہ he studied hard and he is the best student in the class, تو اس میں P بھی ٹریو ہے اور Q بھی ٹریو ہے. therefore P بھی صحیح ہے, therefore Q بھی صحیح ہے, چونکہ اوپر کنجنکشن ہے, اینڈ ہے. اچھا, یہ تھا سمپلیفیکیشن. اس کے بعد ہے کنجنکشن, کنجنکشن اینڈ. اب یہاں پر یہ دو پریمیسز ہیں سیپریٹ. if P and Q پیرنتھیسز بتا رہی ہیں کہ یہ دو پریمیسز ہیں. if P and Q implies P and Q is the basis of the rule of inference called conjunction. اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, سمپلسٹ سا ہمارے پاس یہ رول آف انفرنس ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ P بھی ٹریو ہے اور کنجنکشن Q بھی ٹریو ہے, پریمیسز مطلب ٹریو ہو گئے, تو جو اس کا کنکلوژن ہے وہ بھی ٹریو ہوگا. P کنجنکشن Q بھی ٹریو ہوگا. ٹھیک ہے, لیکن اس کے لیے ہم ایگزامپل بھی دیکھیں گے, لیکن اس سے پہلے آپ رول آف انفرنس دیکھ لیں. لکھیں گے کیسے اس کو؟ P and Q therefore P conjunction Q. ٹھیک ہے, جب ہم
جب ہم پریمیسز کو بولیں گے پھر ہم اینڈ کہہ لیں گے, اور جب ہم یہ جو سیمبل ہے اس کو ویسے ہم اینڈ کہہ سکتے ہیں, لیکن یہاں پر ہم اس کو پریفر کریں گے کنجنکشن. ٹھیک ہے, کنجنکشن. تو اس کی ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں ہم. let P is he studied very hard and let Q is he is the best student in the class. he studied very hard بھی true ہے, he is the best student in the class بھی true ہے, تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ he studied very hard and he is the best student in the class, therefore P conjunction Q. ٹھیک ہے, اس کے بعد آ گیا لاسٹ ہمارے پاس رول آف انفرنس ریزولوشن. اب یہاں پر دیکھیں دو پریمیسز ہیں, P disjunction Q and not P disjunction R implies Q disjunction R is the basis of the rule of inference called resolution. اب اس کو ذرا دیکھیے گا, یہ دو پریمیسز ہیں, ایک یہ والی ایک یہ والی. ٹھیک ہے, درمیان میں کیا ہے, کنجنکشن. ٹھیک ہے, تو ہے یہ بھی ٹریو اور ہے یہ بھی ٹریو. اگر ہم پہلے اس کو دیکھیں تو بات سمجھ آ جائے گی. ہم کہتے ہیں ناٹ پی, مطلب پی کیا ہو گیا, فالز. تو ڈیفینیٹلی آر کیا ہوگا, آر ٹریو ہوگا, تب ہی ناٹ پی ڈسجنکشن آر کا ریزلٹ ٹریو آنا ہے. ڈسجنکشن میں کسی ایک کا ٹریو ہونا لازمی ہوتا ہے, دونوں ٹریو ہوں تو پلس پوائنٹ ہے, لیکن کم از کم ایک کا ٹریو ہونا لازمی ہے. تو اگر آر ٹریو ہے اور پی فالز بھی ہو جائے تو ریزلٹ ٹریو آ جائے گا. اگر پی فالز ہے تو ڈیفینیٹلی پھر کیو ٹریو, اس سائڈ پہ پھر کیو ٹریو ہے. ٹھیک ہے, امپلائز کیا کر رہا ہے, کیو اور آر. پی ہمارے پاس اس نے ویسے ہی چھوڑ دیا کہ یا تو کیو ٹریو ہے یا آر ٹریو ہے. Here if P disjunction Q and not P disjunction R the two premises, we can use resolution rule to derive the conclusion Q disjunction R. تو اس کو ہم کیسے لکھیں گے, یہ آپ دیکھ لیں. P implies Q and implies کہہ رہا ہوں, P disjunction Q and not P disjunction R, therefore Q disjunction R. ایگزامپل اس کی دیکھ لیں. let P is he studied very hard and let Q is he is the best student in the class. اچھا جی, اچھا اس کی ریزولوشن کی ایگزامپل دیکھ لیں. let P is he studied very hard and let Q is the paper was extremely easy. یہ ہے P disjunction Q. اس کے بعد لیٹ ناٹ پی کو تو لیٹ کرنے کی ضرورت نہیں, وہ تو پی اگر ہی اسٹڈیڈ ویری ہارڈ ہے تو ناٹ پی کیا ہوگا, ہی ڈزنٹ اسٹڈیڈ ہارڈ. ٹھیک ہے, اینڈ آر ہی از گاڈ گفٹڈ اسٹوڈنٹ. یہ بھی تو کیس ہو سکتا ہے نا کہ اس نے ہارڈ ورک بھی نہیں کیا بٹ ہی از گاڈ گفٹڈ. گاڈ گفٹڈ ایسے ہوتا ہے کہ سم ٹائم بعض اسٹوڈنٹ کلاس میں ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جناب ونس کوئی لیسن سنتے ہیں اور ان کو وہ بھولتا نہیں ہے. ٹھیک ہے, therefore the paper was extremely easy اور he is God gifted student. ٹھیک ہے, اچھا اس میں یہ آپ دیکھیں نا کہ یہ کہا گیا پینسل, اس میں یہ دو ہمارے پاس پریمیسز ہیں, پہلا پریمیسز اور یہ دوسرا پریمیسز. کہا گیا کہ P ڈسجنکشن Q, P اور Q اینڈ ناٹ P اور R, اور کہا گیا کہ یا تو Q ٹریو ہے therefore یا تو Q ٹریو ہے یا R ٹریو ہے. ٹھیک ہے, اس کے ریزلٹ مارکس اچھے آ گئے ہیں. پہلا پریمیسز کیا تھا, ہی اسٹڈیڈ ویری ہارڈ, یا تو ہارڈ اسٹڈی کی وجہ سے ہارڈ ورک کی وجہ سے مارکس اچھے آئے ہیں, اور یا پھر کیا ہے
کہ پیپر بڑا ایزی آ گیا تھا, بہت سخت محنت تو نہیں کی, پیپر آسان آ گیا تھا. ایک پریمیسز یہ ہے. دوسری پریمیسز کیا ہے کہ اس نے اسٹڈی تو ہارڈ کی نہیں ہے, ہارڈ ورک تو اس نے کیا ہی نہیں ہے, اور لیکن کیا ہے, ہی از گاڈ گفٹڈ اسٹوڈنٹ. تو ہم اس پہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دا پیپر واز ایکسٹریملی ایزی, یا تو پیپر ہی بڑا آسان تھا یا پھر وہ گاڈ گفٹڈ اسٹوڈنٹ ہے چونکہ اس نے اسٹڈی ہارڈ نہیں کی. یہاں پر دوسرے پریمیسز میں ناٹ پی آ گیا نا. ایک اور طریقے سے دیکھیں کہ پی کو اس ناٹ پی نے نگیٹ کر دیا. ایک اور طریقے سے سمجھ لیں, پی اور ناٹ پی کو آپس میں ایک دوسرے نے نگیٹ کر دیا. ہی از ہارڈ ورکنگ اسٹوڈنٹ, اور دوسرے پریمیسز میں کہہ دیا کہ جی وہ ہارڈ ورکنگ نہیں ہے. تو باقی دو کیس کون سے بچتے ہیں کہ پیپر بہت آسان تھا یا پھر وہ گاڈ گفٹڈ اسٹوڈنٹ ہے. ٹھیک ہے, تو دو جو بچے کیو اور آر, کیو ڈسجنکشن آر. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارے پاس رولز آف انفرنس تھے. تو یہ آپ کی بک میں اگزامپل موجود ہیں. پہلے جو کروائی ہیں آپ کو وہ صرف آپ کے رول آف انفرنس کو ایکسپلین کرنے کے لیے خود سے ایگزامپل ایڈ کی تھی. Suppose that the conditional statement if it snows today then we will go skiing. یہ جو وہ اسکیٹنگ نہیں کرتے برف کے اوپر, اس کو اسکائنگ کہتے ہیں. And its hypothesis it is snowing today are true. اچھا, دو اسٹیٹمنٹس ہیں اور snowing today true ہے. Then the modus ponens it follows that the conclusion of the conditional statement we will go skiing is true. چونکہ سنو ہو رہی ہے, موڈس پونن میں آپ کو یاد ہے دو پریمیسز تھے, پی تھا اینڈ پی امپلائز کیو تھا. پی اینڈ پی امپلائز کیو. Example to determine whether the argument given here is valid and determine whether its conclusion must be true because of the validity of the argument. یہ argument ہے, if square root of 2 is greater than 3/2. اب جو square root of 2 ہے وہ غالباً 1.4 سم تھنگ آتا ہے, میں نے چیک کیا ہوا تھا, اور 3/2 آتا ہے 1.5. ٹھیک ہے, مطلب یہ کہ یہ فالز ہے. دین 2 square root کا square greater than 3/2 کا square. We know that ایک منٹ مجھے بلکہ چیک کر لینے دیں, کوئی مسٹیک نہ ہو جائے. کوشچن اس ٹائپ کے ہو سکتے ہیں. 2 کا اسکیئر روٹ آ رہا ہے 1.41, ٹھیک ہے, اور 3 ڈیوائڈنگ بائی 2 آ رہا ہے 1.5. اچھا, دین 2 square root کا square is greater than 3/2 کا square. We know that square root of 2 is greater than 3/2. یہ ہمارے پاس ایک assumption تھی, ایک statement تھی. Consequently جب ہم نے 2 کے square root کا square لیا تو یہ کیا بن گیا, 2 square root اور square آپس میں کینسل ہو گئے. 3/2 کا square, 3 کا square 9 اور 2 کا square 9/4. تو یہ ڈیفینیٹلی 9/4 بن جاتا ہے 2 point something, 2.2 something آئے گا. ٹھیک ہے, یہ بھی فالس ہے. ٹھیک ہے, اب دیکھیں, let P be the hypothesis and Q the proposition. The premises of the argument are P implies Q and P, and Q is its conclusion. This argument is valid because is constructed by using modus ponens. Argument valid ہے, modus ponens ہے. ٹھیک ہے, ایک implies یوز کر لیا, ایک implies یوز کر لیا اور ایک P یوز کر لیا. P implies Q and P, یہی modus ponens کہتا تھا. Argument valid ہے, ٹھیک ہے جی. However, one of its premises, square root of 2 is greater than 3/2, یہ false ہے. premises false ہو گیا. ہم نے دیکھا تھا کہ جو ہمارے پاس رول آف انفرنس ہے اس کے premises true ہوں گے تو conclusion true ہوگا, لیکن premises false ہو گیا. consequently نتیجے کے طور پہ we
کین ناٹ کنکلوڈ دیٹ دا کنکلوژن از ٹرو. اگر پریمیسز فالس ہو گیا تو کنکلوژن ٹرو نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, premises false ہوگا, conclusion بھی false. Furthermore, note that the conclusion of this argument is false because 2 is less than 9/4, not greater than. اس نے کیا کہا تھا, greater نہیں ہے, less ہے. ٹھیک ہے, تو اب آپ کے کرنے کا کام ہے, اب آپ نکالیں